الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں ایک اور اہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں۔ آج پہلی نشست ہے، موضوع ہے قیامت آنے والی ہے۔ انشاءاللہ 15 نشستوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 7، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے نکالنے والا ہے۔ ایمانیات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد آخری دن پر ایمان رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ غور کیجئے، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے بارے میں ہمیں جانکاری کیسے ملے گی؟ قبر کے اندر ہم پر جو گزرے گا اس کے بارے میں جانکاری ہمیں کہاں سے ملے گی؟ میدان محشر کے تعلق سے ہمیں کون بتائے گا؟ جنت میں ہمیں کیا انعام ملنے والا ہے اس کے تعلق سے ہمیں کون جانکاری دے گا؟ جہنم میں کس طریقے سے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کے تعلق سے ہمیں کون بتائے گا؟ تو یاد رکھیے، تمام چیزوں کے بارے میں اگر کوئی چیز ہمیں بتانے والی ہے تو وہ صرف اور صرف وحی الہی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ تعالی انسانوں میں سے اپنے نیک بندوں کو، چند نیک بندوں کو چنتا ہے جسے انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے۔ ایمان بالآخرت سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کے بعد ایک آیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، جو آیت بر کے نام سے مشہور ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ کل کی کل نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف چہرے کر دیے جائیں، اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے اور آخری دن پر یقین رکھے۔ اسی آخری دن کا نام قیامت ہے، اور قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کو کبھی تو قسم کھا کر ثابت کیا۔ یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں قسم کھا لے تو وہ چیز کتنی زیادہ اہم ہوگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی بات بتلا دیتا وہ بات کافی ہوتی، قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 1 سے 4 تک پڑھیے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کو جمع نہیں کریں گے، ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ ارے ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے پور پور تک کو جمع کر لیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے قسم کھائی تو وہ چیز کتنی اہم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر لوگوں کو بتلائیے۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آپ کہیے، کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تمہارا اٹھائے جانا ضرور ہوگا، اور تم جو عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے گا اور تم کو بتلا دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا فانی ہے، دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، صرف آپ کا رب جو ذوالجلال والاکرام ہے وہ باقی رہے گا۔
قیامت کے دن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 4 سے 6 تک میں اللہ نے کہا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ان کو گمان نہیں آتا کہ اٹھائے جائیں گے، بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے جس دن تمام کے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے اور مانیے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 7 وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، آپ جمع ہونے والے دن سے لوگوں کو ڈرائیے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، چند لوگ چند گروہ جنت میں جائیں گے اور چند لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آ کر رہے گی، دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اللہ تعالی ہر ایک کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اب غور کیجئے، ہم اور آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ نیک کام کرتے ہیں لیکن دنیا میں پھل کھانے کے لیے موجود نہیں رہتے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں بدلہ دیا جائے، تو وہ صرف اور صرف مرنے کے بعد کی زندگی میں اسے ملنے والا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں لوگ، کوئی اسے سزا نہیں دے سکتا۔ اگر نہیں دے پائے کوئی عدالت سزا تو کیا ہے؟ تو قیامت کا دن ایک ایسا ہے، آخری دن ایک ایسا ہے جو ان ظالموں کو پکڑ لینے والا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر ہٹلر کو لیجئے، اس نے 6 ملین لوگوں کو مارا ہے کوئی دنیا کی عدالت یا تھی اس وقت جس وقت وہ تھا کہ دنیا کی کوئی عدالت 6 ملین لوگوں کو بدلہ دے سکے، اس کو انصاف دلا سکے؟ کوئی نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن اللہ کی عدالت ایک ایسی ہے، قیامت کا دن ایک ایسا ہے جو حساب و کتاب کا دن ہے، ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہٹلر کو 6 ملین مرتبہ مارے اور 6 ملین مرتبہ زندہ کرے، بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ بھی وہ مار سکتا ہے اور زندہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی عدالت ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کو پکڑ بھی لیا جاتا تو صرف ایک ہی آدمی کا بدلہ ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم اس پر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ وہ لوگ عذاب کو چکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اور یہ دنیا حساب و کتاب کا دن نہیں ہے، یہ عمل کا ہے۔ یہاں اللہ نے ہم لوگوں کو عمل کے لیے بھیجا ہے، کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم یہاں اچھے عمل کر لیں اور ہمارا فائدہ ہو۔ اگر برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ عیش و آرام کی زندگی نہیں ہے، یوں ہی کھائے پیے جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے اور مر گئے، اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2۔ وہی اللہ تعالیٰ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ تو یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اچھے عمل کا ثواب دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے کچھ کو، لیکن پورا کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دے گا اور قیامت کے دن دے گا۔ یاد رکھیے قیامت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 63 یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ پھر آگے کہا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6503 بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت
دونوں اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا لیا، شہادت والی انگلی اور اس کے بعد والی انگلیوں کو آپ نے ملا لیا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی انگلی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں سمجھانا زیادہ مناسب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طریقے کی مثال دی تو اس وقفے کو اب تک 1400 سال سے زیادہ کا وقفہ گزر چکا ہے، تو یہ دونوں چیز کس طریقے سے ہیں کہ اب تک قیامت نہیں آ رہی ہے۔ تو یہاں سمجھنا اس طریقے سے بہتر ہے، کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بالکل قریب ہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے۔ تو قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے اور بالکل قریب ہے، یا پھر اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ دنیا کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور کچھ حصہ ہی باقی ہے جو قیامت کے قریب ہے، یا اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اللہ کے علم میں قیامت بالکل قریب سے سمجھیں کہ اللہ کے علم میں قیامت بالکل قریب ہے اور ہمارے علم کے مطابق ایسا لگ رہا ہے بالکل بہت دور ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 6 اور 7، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے قیامت کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے، کب وہ آئے گی کسی کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کا علم، اس کی جانکاری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 187، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ اللہ نے کہا وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ وقت پر اس کو حاضر کرے گا، لائے گا، آسمان و زمین بوجھل ہو جائیں گے اور وہ تم پر اچانک آ جائے گی۔ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جیسا کہ آپ کے پاس علم ہے، کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور آنے کے بعد چند سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال قیامت کے بارے میں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 8، جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کر پوچھا فاخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جس طریقے سے پوچھنے والے کو علم نہیں، اسی طریقے سے جس سے پوچھا جا رہا اسے علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر وہاں پوچھنے والے نے پوچھا نشانیاں بتلائیے، تو چند نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یاد رکھیے قیامت کے آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، نہیں بلکہ بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ قیامت کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ آخری دن نہیں ہوگا، ہم لوگوں کے لیے پوری زندگی یہی ہے، کوئی حساب و کتاب کا دن نہیں ہے، وہ لوگ بالکل گھاٹے میں ہیں، تفے افسوس ملیں گے، یوں ہی زندگی گزار کے چلے جائیں گے، آخر ان کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی بہت اہم ہے اور اسی کے مطابق وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اچھے کرنے والے کو اچھا ملے گا اور برے کرنے والے کو برا ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے۔ کبھی قیامت کا نام لیا، ہم اور آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو بدلے کا دن متعین ہے، اسی کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح
اللہ نے کہا، تذکرہ کیا کہ قیامت کا لفظ اس کے لیے لایا کہ وہ قائم ہونے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، تو کبھی تذکرہ کیا کہ وہ یوم الآخر ہے، آخری دن ہے، تو کبھی کہا وہ الساعہ ہے، وہ گھڑی ہے، تو کبھی ذکر کیا وہ یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن ہے، تو کبھی کہا وہ یوم الجمع ہے، لوگوں کو اکٹھا ہونے کا دن ہے، تو کبھی کہا وہ یوم الحشر ہے، لوگوں کو جمع کرنے کا دن ہے، تو کبھی کہا وہ یوم الحسرہ ہے، حسرت کا، افسوس کا، ندامت کا دن ہے، وہاں لوگ افسوس کریں گے، کون سے لوگ؟ جن لوگوں نے نیکیاں جمع نہیں کی ہے۔ وہ یوم التناد ہے، قیامت کا دن ایسا ہے کہ وہاں ہاہاکار مچے گا، کسی کو کسی کی پڑی ہوئی نہیں ہوگی، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ وہ یوم التغابن ہے، ہار جیت کا دن ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ جب جیت جاتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، یاد رکھیے یہ تو وقتی خوشی ہے، کامیابی پر خوش ہونا وقتی خوشی ہے، اصل خوشی قیامت کے دن ملے گی۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، خوش ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ بڑا بد نصیب ہوگا۔ تو یاد رکھیے وہ دن، قیامت کا دن جو آنے والا ہے، یوم التغابن ہے، ہار جیت کا دن ہے۔ آخری دن یوم الخروج ہے، قبروں سے نکلنے کا دن ہے، تمام کے تمام لوگ نکلیں گے، اسی کو الساعہ کہتے ہیں۔ ساعہ مانے گھڑی، یعنی وہ گھڑی جو آنے والی ہے، وہ وقت جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ گھڑی ہے، قیمتی وقت ہے جو وقت آنے والا ہے۔ کیا کہنا اس دن کا؟ کہ اس دن کو یوم الحشر کہتے ہیں، اسی دن کو القاریہ کہا گیا ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی ہے، کھڑکھڑانے والی ہے، اور اسی دن کو الحاقہ کہا گیا کہ وہ ثابت ہونے والی ہے، اسی دن کو الواقعہ کہا گیا کہ بالکل وہ واقع ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ یاد رکھیے جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے، اس دن کو یاد کرنا ہے، دنیا کے اندر ہی اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی چیز ہمیں بتا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف وحی الہی ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، جی ہم تو اس کو نہیں دیکھ رہے تو ہم کیسے مان لیں؟ ہوا کو بھی ہم نہیں دیکھتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ تو چند چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 تک اللہ نے کہا قیامت کا دن آئے گا، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنے ماں باپ سے، آدمی بھاگے گا اپنی بیوی سے، اپنے بال بچے سے، ہر ایک سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس دن ہر آدمی کو اپنی فکر دامن گیر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2859، نبی نے کہا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون، بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، الرجال والنساء جمیعا، اللہ کے رسول عورت اور مرد سب؟ تب تو مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الامر، معاملہ زیادہ سخت ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر دامن گیر ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ تو وہ دن برحق ہے، وہ دن آنے والا ہے، لیکن اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں ہمیں دکھلائی ہے، اور وہ قیامت تک دکھلاتا رہے گا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے۔ اسی لیے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر یقین کر لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم اور آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے بارے میں اتنا خیال نہیں کرتے۔ تو وہی چیز ہے، وہ ہے اصل قیامت۔
تو اللہ تعالیٰ قیامت تک بہت ساری نشانیاں دکھائے گا تاکہ لوگوں کو قیامت والے دن کے لیے یقین آ جائے اور وہ اللہ پر بھروسہ کر لے۔ جب ہمارے سامنے نشانیاں ظاہر ہوتی ہے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے، آخری دن پر یقین آ جاتا ہے، اس پر بھروسہ بیٹھ جاتا ہے اور یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ دن آئے گا تاکہ لوگوں کو نیک اعمال کرنے میں آسانی ہو، لوگ جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو قیامت کی نشانیاں اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل صحیح کام کرنے پر لگیں اور برائیوں سے وہ لوگ باز رہیں۔ یاد رکھیے، مومن آدمی تو ایسا ہے جس کو مومن کہا جاتا ہے۔ پکا مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے ہوئے اس چیز پر یقین رکھے۔ آپ لیجئے قرآن مجید کی آیت اٹھائیے، پہلا پارہ اٹھائیے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 اور 3 پڑھیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، مومنوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے مومن؟ یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ہوئے یقین رکھتے ہیں۔ تو مومن آدمی، مسلمان آدمی، یقین رکھنے والا آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر ہی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے کہ لوگ قیامت کے دن اللہ کو دیکھ کر تھر تھرائیں گے، گھبرائیں گے، لیکن مومن آدمی دنیا کے اندر ہی اپنے اندر یہ تصور پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس لیے آخرت کا تصور جو ہے وہ کافی اہم ہے تاکہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور نیکیاں جمع کرے۔ جب ہر وقت یہ چیز ہمارے دلوں میں بس جائے گی، رچ جائے گی کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن حساب دینا پڑے گا، تو آدمی سوچے گا، غور کرے گا کہ اچھے کام کریں، برے کام نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں۔ تو قیامت پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا اس لیے اہم ہے کہ وہ انسان بناتا ہے۔ تو میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی وہ یہی کہا، قیامت آنے والی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور قیامت کا جو انکار کرتے ہیں بالکل وہ گھاٹے میں ہے۔ غور کیجئے، جو آدمی نیکیاں کرتا ہے پورا بدلہ دنیا میں نہیں پاتا، ایک دن ایسا ہے جو اس کو بدلہ ملے۔ اسی طرح آدمی برائیاں کرتا ہے، قتل عام کرتا ہے، ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جہاں اس کو سزا ملے، تو وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے مختلف نام ہیں، قیامت کی نشانی اللہ تعالیٰ دکھائے گا تاکہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور نیکیاں جمع کر لے۔ کامیابی وہی ہے، جنت میں چلے جائے آدمی اور جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم کو پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ جو لوگ جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں ڈال دیے گئے، وہ لوگ کامیاب آدمی ہیں۔ تو اصل کامیابی وہی ہے کہ آدمی وہاں کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ زیادہ اہم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں جو نشانیاں مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہو سکتی ہے، اور ایک چیز اور ہے کہ اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ علماء کرام نے نشانیوں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک قسم ہے چھوٹی نشانیاں، دوسری قسم ہے بڑی نشانیاں۔ تو پہلے میں چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ کروں گا، پھر اس کے بعد بڑی نشانیوں کا تذکرہ کروں گا۔ یہاں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری نشانیاں ترتیب کے ساتھ آئے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ایک بات اور بھی یاد رہے، وہ یہ کہ چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیوں کے درمیان بھی آتی رہے گی، اور کسی چیز میں کسی طریقے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ورنہ ہم اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ پہلے پوری چھوٹی نشانی آ جائے گی پھر بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین، قیامت کی چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے لیے مہر ہیں۔ مہر کہا جاتا ہے اس عمل کو جو بالکل اخیر میں کیا جائے،
آپ پر نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں ذرا اشکال ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا، وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، تو کیا جب وہ آئیں گے تو کیا کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6503، بعثت انا والساعۃ کہاتین، نبی نے کہا کہ مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے، اور آپ نے شہادت والی اور اس کے بعد والی انگلیوں کو ملا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی انگلی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد قیامت قائم ہونے والی ہے، آ جانے والی ہے، کوئی اور نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 63 سال کی زندگی پائی، لوگوں کو آپ نے دین اسلام کی طرف بلایا، اور اللہ نے آپ کے اوپر آخری پیغام نازل کیا جس کو ہم اور آپ قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے بیت المقدس کا فتح ہونا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے موت کا پھیل جانا، زیادہ تعداد میں بیک وقت لوگوں کا مرنا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مال کا زیادہ ہو جانا، ہر طرف خیر و برکت نظر آنا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور بنو اسفر کے درمیان لڑائی ہوگی۔ وہ لوگ پہلے صلح کریں گے، پھر غداری کریں گے، اور 80 جھنڈے تلے مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کریں گے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادع کتاب نمبر 58 حدیث نمبر 3176، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اعدد ستا بین یدی الساعہ، قیامت کی 6 نشانیاں یاد کر لو، جان لو۔ نبی نے کہا موتی، میری موت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے کسی بھی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں رکھی، آپ مر جائیں گے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے تعلق سے کہا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، محمد اللہ کے رسول ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے بہت سارے رسول گزر چکے، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ پیچھے پلٹ جاؤ گے، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ جو کوئی ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا، اللہ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اور جو کوئی سیدھے راستے پر رہے گا تو اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور کہا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون، کہ بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ لوگ مرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس میں 6 نشانیوں کا تذکرہ کیا، ثم فتح بیت المقدس،
دوسری نشانی اس حدیث کے اندر آپ نے یہ بتلائی کہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوگا. بیت المقدس فلسطین میں ہے، جسے ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے معراج پر گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی سن 18 ہجری میں دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا. اسی طریقے سے دوسری مرتبہ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے یہ فتح ہوا. آج کل بیت المقدس یہودیوں کے شکنجے میں ہے، 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ فتح ہوگا، تو گویا کہ بیت المقدس کئی مرتبہ فتح ہوگا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بیت المقدس فتح ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک نشانی کئی مرتبہ ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کچھ نشانی کا ظہور ہو چکا ہے اور کچھ نشانی ظاہر ہونے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے کہا ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، تمہارے درمیان موت پھیل جائے گی بکریوں کی بیماری کی طرح. یعنی بکریوں کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے تو کثیر تعداد میں بکریاں مرنے لگتی ہے. اس نشانی پر غور کیجئے، نشانی ظاہر ہو رہی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. یہ سونامی کیا ہے؟ زلزلوں کے ذریعے بہت سارے لوگ بیک وقت دنیا سے چلے جاتے ہیں. سیلاب کے ذریعے لوگ بیک وقت مر جاتے ہیں. کینسر کی بیماری کیا ہے؟ سالانہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایڈز کی بیماری کیا ہے؟ سالانہ بہت سارے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تمباکو نوشی کیا ہے؟ تو گویا کہ موت ایک ہی مرتبہ بیماری کی شکل میں، ہیضے کی شکل میں آتی ہے اور کئی لوگوں کو صاف کر جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور کہا کہ گویا کہ بیماری پھیل جائے گی اور کثیر تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہم نشانی ہے اور اس کا ظہور دن بدن ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر، آپ نے کہا، پہلے تو آپ نے ذکر کیا میری موت، پھر آپ نے کہا بیت المقدس کی فتح، پھر آپ نے کہا کہ تمہارے درمیان موت بکری کی بیماری کی طرف پھیل جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم استفاضۃ المال حتی یؤتی دینار فیظل ساخطا، کہ مال زیادہ ہو جائے گا یہاں تک کہ آدمی کو 100 دینار دیا جائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آنے والا ہے. اس نشانی کا ظہور پوری طریقے سے نہیں ہوا ہے. یہ نشانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ظاہر ہوگی، جس وقت زمین جو ہے اپنے خزانے اگل دے گی، زمین اپنے خزانے باہر کر دے گی. پوری دنیا میں مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، فراوانی ہوگی، ہر طرف دھن دولت دکھائی پڑے گا، ہر طرف مال و دولت ہوگا. اس وقت آدمی چاہے گا کہ اپنا مال کسی کو دے تو کوئی لینے والا نہ ملے گا. بات چل رہی ہے کہ مال و دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کوئی بھی آدمی لینے والا نہ ملے گا. تو یہ دور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہوگا. ہاں، ہلکی سی جھلک ہمیں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نظر آئی تھی، لیکن یہ اسلامی خلافت تک محدود ہے. اس وقت مال و دولت کی فراوانی تھی، لوگ صدقہ و خیرات لے کر نکلتے، کوئی لینے والا نہ ملتا. لیکن یہ نشانی جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ظاہر ہوگی کہ پوری دنیا میں دولت بہت زیادہ ہو جائے گی، زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی. اس وقت آدمی چاہے گا کوئی آدمی اس کا مال لے لے، لیکن لینے والا نہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1412، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا. جب لوگ مال لے کر نکلیں گے، کوئی لے لے تو وہ آدمی کہے گا لا عرب لی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ آدمی کہے گا کہ کل کیوں نہیں دیا، آج کیوں دے رہا ہے، تو آج میں نہیں لوں گا. یاد رکھیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ مٹھی بھر بھر کر سونے اور چاندی لے کر جائیں گے لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا. تو یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہونے والی ہے، پوری دنیاوی طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. اسی طرح قیامت کی نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی وہ یہ ہے، ثم فتنۃ، فتنے کا ظہور ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا. ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے. فتنہ چاہے وہ آزمائش کی شکل میں ہو، فتنہ چاہے فساد کی شکل میں ہو، قتل و غارت گری کی شکل میں ہو، لوٹ کھسوٹ کی شکل میں ہو، جس طریقے سے بھی ہو، عرب کے ہر گھر میں یہ فتنہ داخل ہونے والا ہے. کوئی بھی گھر محفوظ نہیں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور میں آدمی کو نیک اعمال کرنے کے لیے کہا ہے اور آدمی سے یہ کہا کہ وہ اس دور میں نیک اعمال کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 118، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگو اعمال میں جلدی کرو، فتنے کا زمانہ آنے والا ہے اور بالکل تاریکی رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح فتنہ اترے گا، فتنے کا ظہور ہوگا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت آدمی مومن رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ آدمی دنیا کے چند چیزوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. فتنے کا ایسا زمانہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2885، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اونچی جگہ پر چڑھے، پھر آپ نے کہا ہل ترون ما ارى انی لارى، کیا تم لوگ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ بے شک میں دیکھتا ہوں مواقع الفتن، فتنے کی جگہوں کو، خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے درمیان سے، کمواقع القطری، قطروں کی طرح، یعنی فتنے اس طریقے سے ظاہر ہوں گے. تو فتنہ چاہے جیسا بھی ہو، جس طریقے کا بھی ہو، عرب کے ہر گھر میں داخل ہونے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر چھٹی نشانی بتلائی، ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر فیغدرون فیاتونکم تحت 80 غایہ. نبی نے کہا تمہارے درمیان اور بنو اصفر رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ لوگ غداری کریں گے، فیاتونکم، اور تمہارے پاس آئیں گے، تحت 80 غایہ، 80 جھنڈوں تلے، تحت کل غایۃ 12,000 اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا. تو یہ قیامت کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2897، لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق و بدابق، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی لوگ اعماق یا دابق شہر پر جمع نہ ہو جائیں. اعماق اور دابق ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں رومی لوگ جمع ہوں گے، پھر مدینے کا لشکر اس کی طرف جائے گا. جب رومیوں کے آمنے سامنے ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن مسلمان لوگ کہیں گے کہ جی نہیں، ہم ان کو حوالے کرنے والے نہیں ہیں. تو 1/3 حصہ مسلمانوں کا پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 حصہ میدان میں جنگ کرے گا. تو وہ لوگ شہید ہو جائیں گے اور سب سے بہترین شہید کہلائیں گے. اسی طریقے سے 1/3 حصہ جو مسلمانوں کا بچے گا وہ فتح یاب ہوگا، اس کو فتح ملے گی اور وہ فتنے میں مبتلا ہونے والے نہیں ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تو یہ چھٹی نشانی بتائی کہ تمہارے درمیان اور بنو اصفر کے درمیان صلح ہوگی،
پھر وہ لوگ غداری کریں گے. تو قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے. قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے اور یہ اخیر مرحلے میں ظاہر ہوگی. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کا خاتمہ ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہوگی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 81، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اشراط الساعہ ان یقل العلم ویظہر الجہل ویظہر الزنا وتکثر النساء ویقل الرجال حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہوگی، عورتیں تعداد میں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے صرف ایک آدمی ہوگا. علم کا کم ہو جانا، جہالت کا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. علم کیسے کم ہوگا، کیا صورت ہوگی؟ یہ آخری وقت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا، ان پر موت طاری کر دے گا. علماء جب باقی نہیں بچیں گے تو جہلا رہ جائیں گے، لوگ ان کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 100، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالی علم کو بندوں کے دلوں سے نہیں چھینے گا، لیکن کیا کرے گا؟ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علماء کو قبض کر لے گا، علماء کو موت دے دے گا. حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو جاہل لوگ رہیں گے، وہ لوگ جاہل کو اپنا سردار بنا لیں گے، فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو میں نے قیامت کی جو نشانی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا عام ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت کا زیادہ ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا ہر گھر میں عرب کے داخل ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اور بنو اسفر کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ لوگ غداری کریں گے تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی. اسی طرح میں نے یہ کہا علم کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا عام ہونا، زناکاری کا عام ہونا، عورتوں کا تعداد میں زیادہ ہونا، مردوں کا تعداد میں کم ہونا. تو آج کی اس حصے میں نے یہ کہ زناکاری عام ہو جائے گی. اسی سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہیں. زناکاری اس قدر عام ہوگی کہ لوگ راستے پر زنا کریں گے، اور اس وقت کا سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو ان لوگوں سے یہ کہے گا کاش کہ تم دیوار کے پیچھے چلے جاتے اور یہ کام کرتے. ایک حدیث کے اندر آیا، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 44، حدیث نمبر 6183، والذی نفسی بیدہ لا تفنا هذه الامہ حتی یقوم الرجل الى المرأة فیفترشها فی الطریق فیکون خیارهم یومئذ من یقول ذلك فیکون خیارهم یومئذ من یقول لو واریتها وراء هذا الحائط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کی یہ حالت ہو جائے گی تو یہ امت ختم ہو جائے گی کہ آدمی عورت کے پاس جائے گا اور راستے پر ہی اس کے ساتھ زنا کرے گا. اس دن بہتر آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا لو واریتها وراء هذا الحائط، کاش کہ تم دیوار کے پیچھے جاتے اور یہ کام کرتے، لوگوں سے چھپ جاتے اور یہ کام کرتے. غور کیجئے،
زناکاری کس قدر عام ہو چکی ہے. کیا قیامت کی یہ نشانی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، قیامت کی یہ نشانی بڑے پیمانے پر ہمیں نظر آ رہی ہے. پوری دنیا کے اندر زناکاری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت زیادہ تعداد میں ظاہر ہوگی. اسلام نے زناکاری سے منع کیا تھا، روکا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بری چیز ہے اور یہ برا راستہ ہے. لیکن لوگ قیامت کے قریب یہ نشانی جب ظاہر ہوگی تو کچھ بھی خیال نہیں کریں گے کہ بری چیز ہے یا پھر کیا ہے. یاد رکھیے، جس آدمی نے بھی زنا کے بعد توبہ استغفار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، یہ ننگے مرد، یہ ننگی عورتیں جو تندور کے اندر ہیں، زنا کرنے والے ہیں، مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے. لیکن جب قیامت کی یہ نشانی کا ظہور ہوگا تو لوگ کچھ بھی خیال نہیں کریں گے، سرے عام زنا کریں گے. اسی طرح عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب، علماء نے مطلب بیان کیے، قیامت کے قریب جنگ ہوگی، جنگ کی وجہ سے مرد لوگ مارے جائیں گے تو عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. یا پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی اور مردوں کی پیدائش کم ہوگی، تو اس وقت ایک مرد جو ہے وہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ 50 عورتوں سے شادی کرے گا، کیونکہ اسلام کے اندر بیک وقت انصاف کے ساتھ 4 عورتوں سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. 4 عورتوں سے زیادہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا. تو وہاں جو ہے القیم کا لفظ آیا، القیم الواحد، کہ آدمی اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا. اکیلا آدمی 50 عورت کی دیکھ بھال کرے گا. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ سوچے گا کاش کے قبر میں وہ ہوتا، یعنی دنیا سے پریشان ہو جائے گا، گھبرائے گا، موت کی تمنا کرے گا، پریشانی اس کو زیادہ لائق ہوگی. تو اس وقت وہ افسوس کرے گا کاش کہ میں مر گیا ہوتا، دنیا کے اندر نہ ہوتا اور اس قبر کے اندر میں ہوتا، میری یہ قبر ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7115، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ، یہاں تک کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش کہ یہ میری جگہ ہوتی. قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے. قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ لوگ قبر کے پاس سے گزریں اور موت کی تمنا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ لوگ قبر کے اوپر لیٹ جائیں گے، کاش کہ اس قبر کے اندر وہ ہوتے. یاد رکھیے، تکلیف چاہے جیسی بھی ہو، تکلیف چاہے جتنی بھی ہو، تکلیف چاہے جس قدر بھی ہو، اسلام کے اندر موت کی تمنا کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم لوگ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو. تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے تو آدمی گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب المرضى کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5673، وَلَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، تم میں کا کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا واما مسیئا فلعلہ ان یستعتب، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لے گا، نیکیوں کے ڈھیر لگا لے گا، اچھے اعمال کر لے گا، کیونکہ یہی اعمال اسے کام آنے والے ہیں. یہی اعمال قیامت کے دن اس کے لیے
बख्शिश का जरिया बनेंगे। इसलिए अगर आदमी नेक है तो उसे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा कर ले, मौत की तमन्ना न करे, क्योंकि मौत आ जाने के बाद फिर आदमी को मौका नहीं मिलता। अफसोस करेंगे जब रूह निकाली जाएगी, क्या अफसोस करेंगे वो लोग जिन लोगों ने नेकियां नहीं की है। काश कि उनको लौटा दिया जाए और वो लोग नेकियां कर लें, अच्छे अमाल जमा कर लें। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि आदमी मौत की तमन्ना न करे। लेकिन क़यामत की जब निशानी आएगी, वो जाहिर होगी, तो लोग मौत की तमन्ना करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वइम्मा मुसियन फलअल्लहु अन यस्तअतिबा, कि अगर वो आदमी गुनाहगार है, बुरा आदमी है, अच्छे अमाल करने वाला नहीं है, उसके पास नेकियां नहीं है, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक दे दे। अगर वो मर जाए, मौत की तमन्ना करे, दुनिया से चला जाए, तो क्या होगा, कैसे उसको तौबा की तौफीक मिलेगी। इसलिए याद रखिए, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, आदमी मौत की तमन्ना न करे। इस्लाम के अंदर वो हल है कि अगर आदमी परेशान है, उस पर सब्र करता है तो उसके लिए भलाई है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर वो उस पर सब्र करते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला ने भलाई रखी है, क्योंकि सब्र का जो इनाम है वो बेहिसाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि अगर किसी आदमी को तकलीफ पहुंचे तो वो मौत की तमन्ना न करे। वो कहते हैं लेकिन अगर जरूरी है ही तो ये कहे। सही बुखारी किताबुल मर्जा किताब नंबर 75 हदीस नंबर 5671, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आदमी को लगता है कि इंतहाई तकलीफ में है तो ये कहे अल्लाहुम्मा अहयनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। या अल्लाह, मुझे दुनिया में जिंदा रख, जितना दिन मेरे लिए जिंदा रहना बेहतर है। ये दुआ आदमी कर सकता है। फिर कहे अल्लाह मुझे वफात दे दे जब मेरे लिए वफात बेहतर है। तो आदमी को चाहिए कि जब वो परेशान हो जाए, मुसीबत में मुब्तला हो जाए, तो झिंझलाए नहीं। क़यामत की निशानी जाहिर होगी तो लोग मौत की तमन्ना करने लगेंगे। इसी तरह क़यामत की निशानी में से एक निशानी यह है कि शराब को हलाल समझा जाएगा। अफसोस की बात है कि आजकल हम और आप देख रहे हैं किस तरीके से शराब का इरशाद फरमाया। सही बुखारी किताबुल इल्म किताब नंबर 3 हदीस नंबर 80, नबी ने कहा इन्न मिन अशरातिस साआ अन युरफ़अल इल्मु व यसबुतल जहलु व युशरबल खम्रु व यज़हरज़ ज़िना। क़यामत की निशानियों में से एक इल्म उठा लिया जाएगा, जिहालत आम हो जाएगी, शराब को पिया जाएगा और जिनाकारी जाहिर होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो हलाल कर लेंगे, जिनाकारी को हलाल कर लेंगे, शराब को हलाल कर लेंगे, गाजे और बाजे को। सही बुखारी किताबुल अशरिबा किताब नंबर 74 हदीस नंबर 5590, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लुन अल-हिर्रा वल हरीरा वल खमरा वल मआज़िफा। मेरी उम्मत में चंद ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो जिनाकारी को, रेशमी लिबास को, शराब को और गाजे बाजे को हलाल कर लेंगे, उसको हलाल समझेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। बुराई करते हुए उन्हें कुछ भी शर्म महसूस न होगा। यहां तक कि जब वो शराब पिएंगे तो नाम बदल बदल कर पिएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन इब्न माजा किताबुल अशरिबा किताब नंबर 30 हदीस नंबर 3385, यशरबु नासुन मिन उम्मती अल खमरा बिइस्मिन युसम्मूनहा इय्याह। मेरी उम्मत में से लोग उठेंगे जो शराब को पिएंगे और उसका नाम बदल बदल कर पिएंगे, और इस तरीके से वो लोग शराब को अपने लिए हलाल कर लेंगे। कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से गाने बजाने वाली चीजों को इस्तेमाल करने से मना किया है। अल्लाह ताला ने कहा सूरह लुक़मान आयत नंबर 6, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। लोगों में से वो लोग जो लग़ बातों को लेते हैं, खरीदते हैं, ताकि उसके जरिए अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोके। तो आखिर में कहा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। लेकिन क़यामत की निशानी के तौर पर जब ये चीज जाहिर होगी तो गाने बाजे का रिवाज आम हो जाएगा। हम और आप इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। याद रखिए,
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7061، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن وتکثر الحرج۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ تو آپ نے کہا القتل القتل۔ نبی نے کہا زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ، علماء نے کہا کہ اب بالکل وہ قیامت کے قریب جا رہا ہے۔ زمانے کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، دنیا کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اب دنیا کا کچھ ہی وقت باقی ہے اور بالکل وہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ علماء نے اس کے مجازی معنی بھی بتائے، بیان کیے، کہا زمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے برائی میں منہمک رہیں گے، برائی میں اس طریقے سے غرق رہیں گے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا وقت کب ختم ہو گیا۔ دیکھتے نہیں لوگ شکایت کرتے، جی ہمارے پاس تو وقت ہے ہی نہیں، ہم مشغول ہیں، وقت نہیں ملتا کہ ہم آپ سے ملیں۔ یا پھر اس کا معنی یہ بھی بتایا گیا کہ آدمی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر لے گا، زمانہ بالکل قریب آ جائے گا۔ ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ کہیں جانے کے لیے کئی مہینے لگتے تھے، اب تو آدمی چند گھنٹے ہی میں سفر کر رہا ہے۔ تو گویا کہ زمانہ قریب ہو رہا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں آرام سے لوگ طے کر رہے ہیں۔ تو زمانہ جو ہے بالکل قریب آ رہا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا کہ پوری دنیا مٹھی میں نظر آئے گی، آدمی جہاں جانا چاہے، جس طریقے سے جانا چاہے چلا جائے گا۔ غور کیجئے، سمندری راستے، خشکی راستے سب نزدیک نزدیک ہو گئے ہیں، آدمی کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے وسائل مہیا ہیں، کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آدمی اپنا کام جس وقت چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، آسانی کے ساتھ پورا کر لیتا ہے۔ تو یہ گویا کہ زمانہ قریب ہو گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل میں کمی واقع ہوگی، کتابیں تو بہت زیادہ ہے، بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن عمل کرنے والے بہت کم لوگ موجود ہیں۔ کتابیں جتنے زیادہ ہو گئی، سمجھانے والے جتنے زیادہ لوگ ہوئے، عمل کرنے میں کمی اتنی ہی زیادہ واقع ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے کے لوگ پکے تھے، ان کی مسجدیں کچی تھی، آج ہماری مسجدیں پکی ہیں اور ہم نمازی کچے ہو گئے۔ تو عمل کے اندر بالکل کمی واقع ہوگی، یہاں تک حالت ہو جائے گی کہ لوگ مسجد کے پاس سے گزریں گے، مسجد کے اندر سے بھی گزریں گے، آنا جانا لگا رہے گا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ جماعت کھڑی رہے گی، وہ گزر جائیں گے، ان کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ غور کیجئے کیا حالت ہے ہماری۔ بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں ہمارے درمیان جو سیلاب کے ذریعے پریشان کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا، وہ مسجد کے اندر موجود ہیں، مسجد والے انہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لیکن جماعت کھڑی ہوئی ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایسا ہوگا کہ لوگ مسجد کے اندر سے گزریں گے لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو عمل کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لالچ زیادہ ہو جائے گی۔ غور کیجئے ہمارے اندر لالچ کس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اور آپ لالچ میں کتنا آگے نکل رہے ہیں۔ ہائے مال، ہائے دولت، ہماری حالت تو یہ ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو لالچ جو ہے، مال کمانے کی لالچ، دھن دولت کی لالچ، کسی اور چیز کی لالچ زیادہ ہو جائے گی، لوگوں کے اندر لالچ ڈال دی جائے گی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور جب موت کا جھٹکا لگے گا تو آدمی افسوس کرے گا، کہے گا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو لالچ جس طریقے کی بھی لالچ ہو، زیادہ لالچ کا پیدا ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، ہر طرف قتل و غارت گری کا ماحول ہوگا۔ قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں وہ قتل کر رہا ہے، اور جو آدمی قتل کیا جائے گا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں اس کو قتل کیا گیا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2908 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی کے اوپر ایک وقت آئے گا، لا یدری القاتل فیما قتل، کہ قاتل آدمی بھی نہیں جانے گا کیوں قتل کر رہا ہے، ولا المقتول فیما قتل، اور جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی نہیں جانے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کیا قیامت کی اس نشانی کی کچھ جھلک نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن جب یہ قیامت کی نشانی پورے طور پر ظاہر ہو جائے گی تو ہر طرف قتل و غارت گری عام ہوگی، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے، جہاں امن و شانتی نہ ہو، کسی کے حق کو مارا جائے، کسی کو پریشان کیا جائے اور کسی کے حق کو لے لیا جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ہونے والا ہے۔ تو وہ ایسا ہونے والا جب قیامت کی نشانی ہوگی کہ آدمی ناحق لوگوں کو مارے گا، پریشان کرے گا۔ ہم اور آپ آئے دن سنتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کا قتل کر دیا، اتنے لوگوں کو قتل کیا اور کچھ بھی نہیں۔ کیوں قتل کیا وہ پتا نہیں ہے، پرانی رنجش کی وجہ سے لوگ قتل کرتے ہیں یا پھر کسی سے بدلہ لیتے ہیں، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ لوگ قتل کریں گے، خود پتا نہیں چلے گا کیوں قتل کر رہا ہے، اور جو آدمی بیچارہ مارا جائے گا اس کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ لوگ اس کو کیوں مار رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بخیلی بڑھ جائے گی، بخیلی بہت زیادہ ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے بخیلی، ہر چیز کی بخیلی۔ آدمی اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخیلی کرے گا، چاہے وہ وسائل کی بخیلی ہو، مال و دولت کی بخیلی ہو، ہر بخیلی اس کے اندر داخل ہے۔ یاد رکھیے، زمانہ جو قریب ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2332، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظرمة بالنار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب آ جائے گا۔ زمانہ قریب آنے کا مطلب ہے وَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، کہ سال جو ہے مہینے کی طرح گزرے گا، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور ایک مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا۔ پھر آگے کہا وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ایک ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، ایک دن میں گزر جائے گا۔ پھر آگے کہا کہ ایک دن جو ہے کساعہ، ایک گھنٹے میں گزر جائے گا، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب زمانہ قریب آئے گا تو اس طریقے سے زمانہ بالکل تیزی کے ساتھ نکل جائے گا اور آدمی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ تو ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں یہ جو بتلائی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نشانی ہم تک آئے اور ہم اس سے عبرت حاصل نہ کریں۔ اس لیے ہمیں ہر نشانیوں میں عبرت حاصل کرنا ہے، اور اگر وہ زمانہ ہم کو مل رہا ہے تو ہم اس زمانے میں شامل نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس زمانے میں ان برائیوں سے بچائے رکھے۔ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ، پہلے میں نے یہ کہا کہ زناکاری عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لوگ راستے پر زناکاری کریں گے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ لوگ قبر کے پاس سے گزریں گے اور یہاں تک کہ قبر پر لیٹ جائیں گے، کہیں گے کہ کاش کہ میں اس کے اندر ہوتا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کاش کہ میں ہوتا۔ پھر اسی طریقے سے شراب پینا حلال سمجھا جائے گا، لوگ نام بدل بدل کر شراب پیئیں گے۔ اسی طرح یہ ہونے والا ہے کہ زمانہ قریب آ جائے گا، عمل کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، بخیلی عام ہوگی، لالچ کا دور دورہ ہوگا، اور قتل عام تو اس طریقے سے ہوگا کہ قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں قتل کر رہا ہے، اور جو آدمی قتل کیا گیا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کیوں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی نشست میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ سامعین کرام، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، اور وہ 30 کے 30 لوگ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3609، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، 30 کے قریب دجال اور جھوٹے قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے اور وہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں نبیوں کے لیے مہر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے لیے مہر ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیے قیامت کے قریب تک 30 جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے اور تمام جھوٹوں کا سردار دجال اکبر ہوگا، بڑا دجال ہوگا۔ قیامت کی اس نشانی کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایک ہے اسود انسی اور دوسرا ہے مسیلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اسود انسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا، اور مسیلمہ کذاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں مارا گیا۔ اسی طرح ایک عورت سجاہ بنت حرس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا ہے، نہ رسول بنایا ہے، بلکہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ تمام کے تمام مرد تھے۔ ایک بھی عورت ایسی نہیں گزری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو یا رسول بنایا ہو، لیکن ایک عورت جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا سجاہ بنت حرس تھی۔ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی، لیکن جب مسیلمہ کذاب جنگ یمامہ میں مارا گیا تو اس عورت نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا اور وہ پکی سچی اسلام والی ہو گئی۔ اسی طرح ایک آدمی اور ہے جس کا نام ہے طلحہ بن خویلد، اس آدمی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ وہ نبی ہے، اور اس آدمی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توبہ کر لیا اور وہ آدمی پکا مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور آدمی ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام ہے مختار ثقفی۔ مختار ثقفی یہ آدمی اٹھا اور خون حسین کا لبادہ اڑھا، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا۔ جب اس کو بہت زیادہ شہرت مل گئی، بہت زیادہ وہ مشہور ہو گیا، تو اس نے موقع غنیمت سمجھا اور اپنے آپ کو نبی کہلوایا۔ بالآخر وہ بری موت مرا، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ اسی طرح ایک اور آدمی ہے جو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ حارث ہے، بالآخر اس کو قتل کر دیا گیا۔ خلافت بنو عباسیہ میں بہت سارے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کیے، لیکن وہ تمام کے تمام لوگ قتل کیے گئے، اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسی میں سے بر صغیر ہند و پاک کے اندر ایک آدمی ایسا گزرا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، کہ اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، بالآخر وہ بھی بری موت مرا، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ انگریزوں نے اس کو بڑھایا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے اوپر وحی آتی ہے۔ اس کے ماننے والے کو قادیانی کہا جاتا ہے، قادیانی اسلام سے خارج ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر حدیث نمبر 3600 کے نیچے لکھتے ہیں، اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ظاہر ہو چکے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹے قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے اور قریب 30 لوگ ظاہر ہوں گے۔ تمام جھوٹے لوگوں کا سردار دجال ہوگا، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بتوں کو پوجنے لگے گی، بت بنا بنا کر پوجے گی، لوگ پتھروں کو پوجنے لگیں گے۔ قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے۔ قیامت کی یہ نشانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور مہدی کے بعد
قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اس وقت لوگ بت بنا بنا کر پوجیں گے، پتھر کو پوجنے لگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2906، لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرین ذو خلصہ پر حرکت کریں گے۔ ذو خلصہ جو ہے ایک بت کا نام تھا جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2906، کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لات اور عزا کو بھی پوجا جائے گا۔ جب تک لات اور عزا کو نہ پوجا جائے قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ جب نبی نے یہ کہا تو ام المومنین عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ چکا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے، گرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ پورے دین پر دین اسلام غالب ہو جائے گا، اسلام ہر طرف نظر آئے گا، تو ایسا کیسے ہو جائے گا کہ لوگ لات و عزا کی پوجا کرنے لگیں گے، لات و عزا کو پوجنے لگیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک اللہ چاہے گا دین قائم رہے گا، دین برقرار رہے گا۔ اس کے بعد ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا، وہ پاکیزہ ہوا ان لوگوں کے روح کو قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ بچیں گے جس کے پاس بھلائی نہیں ہوگی۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ، تو وہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر لوٹ جائیں گے۔ تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور بالکل اخیر مرحلے میں ہوگا، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہوگی، مہدی کی بھی وفات ہو چکی ہوگی، تو بالکل اخیر مرحلے میں ایسا ہونے والا ہے کہ لوگ بت بنا بنا کر پوجیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2180، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ پچھلے والے لوگوں کے تمام طریقوں کو اپناؤ گے، اور یہ قیامت کے قریب بالکل اخیر مرحلے میں یہ زمانہ آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی اور نشانی کا تذکرہ کیا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ارض حجاز سے آگ روشن ہوگی، اس آگ کی روشنی سے شام کے شہر حوران میں اونٹنی کی گردن روشن ہو جائے گی۔ تو قیامت کی یہ نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2902، لا تقوم الساعة حتی تخرج نار، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آگ نکلے گی، من ارض الحجاز، حجاز زمین سے، تضیء اعناق الابل ببصرہ، جو آگ شام کے شہر حوران میں اونٹ کی گردن کو روشن کر دے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس نشانی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے، قیامت کی یہ نشانی واقع ہو چکی ہے، اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں حدیث نمبر 2901 کے تحت کہ مدینہ کے مشرقی جانب ہررا مقام پر آگ روشن ہوئی تھی، اور وہ آگ بہت تیز تھی، جس کے بارے میں تواتر کے ساتھ علم چلا آ رہا ہے کہ وہ آگ وہی ہے جو نشانی کے طور پر ظاہر ہوئی ہے۔ ہم میں سے جس بھائی کو بھی مدینہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ میں مشرقی جانب ہررا کی طرف جلے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آگ روشن ہوئی تھی اور اس کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نشانی کا ظہور ہو چکا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ نشانی ظاہر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا یا سونے کا خزانہ نکلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2894، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب،
قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ ایک حدیث میں کہا گیا ان کنز من ذہب، صحیح مسلمی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2894، کہ سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا۔ ایک حدیث میں سونے کا پہاڑ اور دوسری حدیث میں سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا۔ دریائے فرات کہاں ہے؟ دریائے فرات عراق کے اندر ہے، اور قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن حضرہ فلا یاخذ منہ شیئا، اگر کسی آدمی کے زمانے میں وہ ظاہر ہو جائے، وہ پہاڑ نظر آئے، وہ خزانہ نظر آئے، تو آدمی اس کو لینے کے لیے نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں جنگ ہوگی، یہاں تک کہ 100 لوگوں میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ اور نبی نے کہا کہ ایک آدمی جو بچ جائے گا تو ہر آدمی یہی سوچ کر حصہ لے گا لعلی اکون انا الذی انجو، ایک آدمی جو بچ جانے والا ہے تو ہر آدمی یہ سوچ کر حصہ لے گا شاید کہ بچ جانے والا میں ہی ہوں۔ اس طریقے سے اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ نبی نے کہا جب وہ دور آ جائے تو اس کو لینے کے لیے مت جانا۔ یہاں بات کہنا زیادہ مناسب ہے کہ واقعی سونے کا پہاڑ ہوگا، واقعی سونے کا خزانہ ہوگا۔ اس سے مراد پٹرول نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کالا سونا جو ہے وہ مراد ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے جو صحیح سونے کا پہاڑ ہے اور صحیح سونے کا خزانہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہوں گے اس لیے عراق پر گاہے بگاہے لوگوں کا حملہ ہوتے رہتا ہے کیونکہ وہاں خزانہ ظاہر ہونے والا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ خزانہ اصلی ہوگا، پہاڑ سونے کا اصلی ہوگا، اس سے پٹرول مراد نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے رومی کثرت تعداد میں بڑھ جائیں گے، رومیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی لوگ زیادہ ہوں گے، تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2898، تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی اس وقت جب رومیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ جب مستورد نے یہ حدیث بیان کی تو عمرو بن عاص نے کہا کہ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ رومی لوگ تعداد میں بڑھ جائیں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، مردم شماری میں اس کا کوئی شمار نہ کیا جائے گا، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، کیونکہ میں نے نبی سے یہی حدیث سنی ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ ان لوگوں کے اندر یہ نیکیاں پائی جا رہی ہے۔ کیا نیکیاں پائی جا رہی ہے؟ انہوں نے بیان فرمایا جب بھی مصیبت آتی ہے اور جب بھی میدان میں جاتے ہیں اور مصیبت آ گئی تو فوراً حملہ کرتے ہیں، یہ لوگ غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نشانیاں یہ ہے جن کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہوگا کہ جو ظلم کرنے والے بادشاہ ہوں گے، ظلم کرنے والے بادشاہوں کے ہاتھوں کو روکیں گے تاکہ وہ لوگوں پر ظلم نہ کر سکے۔ ان کے اندر یہ نشانیاں پائی جائے گی۔ وہ لوگ مایوس نہیں ہوں گے، جلدی سے پلٹ جائیں گے، سنبھل جائیں گے، جو نقصان ہوگا اس کو برداشت کر لیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسائی لوگ جو مشنری کی شکل میں کام کر رہے ہیں، مختلف طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، شاید کہ وہی نشانیاں نہ ہو، لیکن دیکھا جائے آج کل ان کی تعداد زیادہ ہے، قیامت کے قریب بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بالکل اخیر مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور پائیں گے تو تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک ہی کلمہ پڑھنے والی دو جماعت آپس میں بہت زیادہ جنگ کرے گی، ان کے درمیان گھمسان جنگ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7121، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تقتتل فئتان عظیمتان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو عظیم جماعتیں، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کر لیں۔ تکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ، نبی نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان گھمسان جنگ ہوگی جبکہ ان دونوں کا کلمہ ایک ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ شاید کہ یہ نشانی گزر چکی ہے، لیکن یہ نشانی کب ظاہر ہوگی؟
کس طریقے سے ظاہر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تو اشارہ تک کر دیا کہ یہ نشانی مسلمانوں کے دور میں صحابہ کے دور کی ایک اہم جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ خوارج کا ظہور ہوگا، اور یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب نمبر 88 حدیث نمبر 6930، سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ۔ چند لوگ نکلیں گے، احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ، نوجوان قسم کے ہوں گے، بیوقوف قسم کے ہوں گے، عقل میں فطور ہوگا، وہ لوگوں میں سب سے بہتر بات کریں گے۔ آگے کہا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، لیکن دین ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی پاؤ ایسے لوگوں کو قتل کرو، کیونکہ ان کے قتل کرنے پر قیامت کے دن بدلہ ملنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قیامت کی اس نشانی کا ظہور ہو چکا ہے، صحابہ کے دور میں ہو چکا ہے، ایسے لوگ گزر چکے ہیں۔ لیکن اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس میں لفظ آخر آیا ہے کہ اخیر ہو سکتا ہو، تو ہو سکتا ہے اخیر دور میں چند لوگ ایسے پیدا ہوں گے۔ اب تک اگر عثمانی ملے تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور نہیں ہوا، لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے، اور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں، قیامت کی اس نشانی کا ظہور ہو چکا ہے، جو خوارج کے شکل میں ہوا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کٹ کر الگ ہو گئے تھے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ترکوں سے مسلمان جنگ کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2928، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک صغار الاعین حمر الوجوہ زلف الانوف کان وجوہہم المجان المطرقہ۔ پھر آگے نبی نے کہا ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، نبی نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ ترکوں سے جنگ لڑو گے۔ کیسے ہوں گے؟ صغار الاعین، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، حمر الوجوہ، لال چہرے والے ہوں گے، زلف الانوف، چپٹی ناکوں والے ہوں گے، کان وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے چمکتی ہوئی ڈھال کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ قتال کرو گے ایسے لوگوں سے کہ جن کے جوتے میں بال ہوگا۔ تو یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، قیامت کی یہ نشانی واقع ہو چکی ہے۔ ترک لوگ، ان کا علاقہ کہاں ہے؟ خراسان سے مشرق میں، اور اسی طرح ہندوستان کے شمال میں چین وغیرہ کے علاقے کی طرف ان کا علاقہ تھا۔ منگولیا کے یہ لوگ رہنے والے تھے، جن کو مغول اور تاتار کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ صحرا کے اندر رہنا پسند کرتے تھے، جنگلوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے تاریخی روایات کے حساب سے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام ترک تھا، اسی وجہ سے ان قوموں کا نام بھی ترک پڑ گیا ہے۔ یاد کیجئے یہ لوگ کیسے لوگ تھے، تاتاری لوگ کیسے تھے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اسلامی حکومت کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ اتنا زیادہ نقصان کسی اور سے نہیں ہوا ہے۔ چنگیز خان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور ہلاکو خان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے حملہ کیا بغداد کے اوپر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر کہ اس وقت کیا حالت تھی۔ 656 ہجری کے واقعے میں لکھا کہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ قتل عام کیا کہ کئی لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے کتابیں جلا دی، دریائے فرات کا پانی جو ہے خون سے لال ہو گیا۔ تو یہ لوگ ظلم و ستم کرنے والے تھے، اور ان کا زمانہ گزر چکا ہے۔ جتنا زیادہ نقصان ان لوگوں سے ہوا ہے اتنا زیادہ نقصان کسی اور چیز سے نہیں ہوا۔ تو میں نے قیامت کی نشانی کے تعلق سے یہی کہا اس حصے میں
کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی اور بت بنا بنا کر پوجے گی، جس کا ظہور بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے. میں نے یہ کہا ارض حجاز کہتے ہیں مکہ اور مدینہ اور طائف کے علاقے کو، وہاں سے آگ نکلے گی جو قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے. مدینہ کے اندر حرہ کی جانب سے یہ آگ نکل چکی ہے. پھر میں نے یہ کہا دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا. پھر اسی طرح یہ کہا ایک ہی دعویٰ کرنے والے 2 جماعتیں آپس میں گھمسان جنگ لڑے گی. اور اخیر میں نے یہ کہا کہ ترکوں سے جنگ ہوگی اور قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے. یہ 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ امانت مفقود ہوگی، خیانت بہت زیادہ ہوگی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے. امانت لوگوں کے پاس رکھی جائے گی تو لوگ اس میں خیانت کریں گے، امانت کی پاسداری نہیں کریں گے. اور امانت کا مفہوم ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے کہ ہم اپنی دولت یا اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھیں تو لوگ اس میں خیانت کرنے لگیں اور اس کا استعمال کریں، بلکہ امانت کا مفہوم کافی وسیع ہے. عہدہ ایک امانت ہے، اولاد ایک امانت ہے، میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک امانت کے طور پر ہے. اس کے راز کو فاش کرنا خیانت ہے، عہدے کا غلط استعمال کرنا خیانت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 59. نبی نے کہا کہ جو آدمی پوچھنے کے لیے آیا ہے میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں. تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا زُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. اس آدمی نے کہا کیف اضاعتها، اللہ کے رسول امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. تو یاد رکھیے قیامت کی یہ نشانی ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور دن بدن اس کا ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے، بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ کس طریقے سے امانت میں خیانت کرتے ہیں اور عہدے پر نااہل لوگوں کو لاتے ہیں. لیکن قیامت کے قریب یہ نشانی بڑے پیمانے پر ظاہر ہوگی اور ہر طرف امانتیں مفقود ہو جائے گی، خیانت کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کفار کی تقلید کی جائے گی. امت مسلمہ کافروں کی تقلید کرے گی. لوگ ہر چیز میں اسی کو اپنا نمونہ بنائیں گے، چاہے وہ معاشی طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو، اقتصادی طور پر ہو. ہر چیز میں امت مسلمہ دوسروں کے طور طریقے پر چلے گی اور اسی کو اپنا لے گی اور اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرے گی. قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور دھیرے دھیرے ہوتا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، یہاں تک کہا صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کتاب نمبر 96 باب نمبر 14 حدیث نمبر 7319 لا تقوم الساعة حتى تاخذ امتی باخذ القرون قبلها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت بالکل اسی طرح نہ ہو جائے ان قوموں کی طرح، ان قوموں کے پیچھے پڑ جائے گی. شبرن بشبرن، جس طریقے سے بالشت بالشت کے برابر ہے، وذراعن بذراعن، اور بازو بازو کے برابر ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان لوگوں سے مراد آپ فارس اور روم والے کو تو نہیں لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ إِلَّا أُولَئِكَ، ارے وہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ یعنی لوگ فارس کے طریقے پر چلیں گے، رومیوں کے طریقے پر چلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ
گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کیے ہوں گے تو تم میں سے بھی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کتاب نمبر 96 حدیث نمبر 7320، لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہے اس کی ضرور اتباع کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، اس کے طریقے پر چلو گے، بالکل بالشت کی طرح، بالکل بازو کی طرح. یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا، ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول، کیا پچھلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں جن کی پیروی یہ امت مسلمہ کرے گی؟ فمن، تو اللہ کے رسول نے کہا تو پھر اور کون؟ تم لوگ انہی لوگوں کے طور طریقے کو اختیار کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2180، ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک درخت نظر آیا جس کو مشرکین مکہ ذات انوات کے نام سے جانتے تھے. مشرکین اس کو ذات انوات کا نام دیتے تھے اور اپنے اسلحہ وغیرہ کو برکت کے طور پر اس درخت پر لٹکا دیتے تھے. ہم میں سے بھی بعض نو مسلموں نے کہا، اللہ کے رسول، کاش کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت ہوتا جس پر ہم لوگ اسلحہ کو، اپنے ہتھیار کو برکت کے طور پر لٹکا دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو ویسی ہی بات ہوئی جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کے لیے معبود ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور تم سے پہلے جتنے لوگ ہیں گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 2641، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر البتہ وہ زمانہ بالکل ویسا ہی آنے والا ہے جیسا کہ جوتے جوتے کی طرح ہے. حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یہود و نصارہ 72 فرقے میں بڑھ گئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. سب لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جانے والا ہوگا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے. افسوس کی بات ہے کہ دھیرے دھیرے اس امت کے اندر بھی ایسے بدنصیب لوگ پیدا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں جو قیامت کی نشانی ہے کہ اپنی ماں سے زنا کریں گے. زناکاری عام ہوگی، یہاں تک کہ اپنی عزت و آبرو کی بھی لوگوں کو کچھ بھی فکر نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ کافروں کی تقلید کریں گے اور انہی کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کریں گے.
اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، زلزلے بہت زیادہ آئیں گے، کثرت کے ساتھ آئیں گے، اور شاید کہ ہم اور آپ یہ کہنے میں غلط نہیں ہے کہ ان نشانیوں کو ہم اور آپ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ زلزلے بکثرت آ رہے ہیں، ہر طرف ہم اور آپ سنتے ہیں کہ زلزلہ فلاں جگہ پر آیا اور لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے۔ تو زلزلوں کی کثرت قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اس کا ظہور بہت پہلے سے ہو چکا ہے۔ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت کے قریب تو یہ نشانی بہت زیادہ ہوگی۔ ہر طرف زلزلے ہوں گے، جھٹکا ہوگا۔ آخر کون یہ سب کام کرتا ہے؟ تو کام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر زلزلہ نہیں آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1036، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کھینچ لیا جائے، قبض کر لیا جائے، اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب زلزلوں کی کثرت ہو جائے، زلزلے زیادہ مقدار میں آنے لگے، ہر طرف زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں، تو سمجھ جائیے قیامت قریب آ رہی ہے۔ یہ نشانی ہم اور آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی جائے گی، شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا، چاہے وہ سور بنا دے گا یا پھر بندر بنا دے گا۔ قیامت کی اس نشانی کا ظہور قیامت کی نشانی کے طور پر فی الحال نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، زمین بالکل دھنسا دی جائے گی، پتا چلے گا کئی گاؤں اس کے اندر دھنس گئے۔ تو زمین کے اندر دھنسنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کہ زمین جو ہے دھنسا دی گئی ہے، تو گویا کہ اس نشانی کا بھی ظہور قریب قریب ہو چکا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پتھر کی بارش ہوگی۔ قیامت کی نشانی کے طور پر اس نشانی کا اب تک ظہور نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر پتھر کی بارش کی تھی۔ جو لوگ مرد سے خواہش پوری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے ذریعے اسے ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے۔ لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2185، یکون فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اخیر میں زمین میں دھسنا ہوگا، ومسخ، اور شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی، وقذف، اور لوگوں پر پتھر کی بارش ہوگی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم لوگوں میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نشانی کا ظہور کب ہوگا، یہ نشانی کب آئے گی؟ نعم اذا ظہر الخبث، ہاں جب خباثت پھیل جائے، برائیاں بہت زیادہ ہونے لگے، تب انتظار کرو، قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اور اخیر میں اس نشانی کا ظہور ہونے والا ہے، جب برائیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، لوگ برائیاں کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، تب اللہ تعالی قیامت کی نشانی کے طور پر ایسا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ کب ہونے والا ہے، ایسا کب ہوگا، لوگ زمین کے اندر کب دھسائے جائیں گے، صورتیں ان کی کب بگاڑ دی جائیں گی، پتھر کی بارش ان پر کب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31، فی هذه الامتی خسف ومسخ وقذف، اس امت کے اندر زمین میں دھسنا ہوگا، ومسخ، اور صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، شکلیں بدل دی جائیں گی، وقذف، اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ ایک مسلمان نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول متی ذاک، ایسا کب ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، کہ جب فاحشہ عورتیں ظاہر ہو جائیں گی، گانے بجانے کا رواج بالکل عام ہو جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پینے کا دور دورہ ہوگا، لوگ خوب شراب پیئیں گے، تو یاد رکھ لینا اس وقت یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ یہاں ایک بات بتانا زیادہ اہم ہوگا کہ اللہ تعالی نے پچھلی امتوں کو، ان کی صورتوں کو، ان لوگوں کی صورتوں کو بدل چکا ہے، ان کو بندر اور سور بنا دیا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالی کے قوانین کو توڑا تھا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے زیادہ تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم نے یہ نشانی آنے جانے والوں کے لیے رکھی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے تو یہ نصیحت ہے، اور آنے جانے والوں کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں میں ان لوگوں کی صورت بگاڑ چکا ہے، انہیں بندر اور سور بنا چکا ہے جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں اللہ کے قانون کو توڑ دیا تھا۔ لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر اس نشانی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ایک اہم بات اور بھی بتانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سور بنایا، اللہ تعالیٰ نے جس کو بندر بنایا، تو اس کی نسل کبھی بھی نہیں چلتی۔ صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2663، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، یہ بندر اور یہ سور یہ تو وہی نہیں ہے جن کی صورتیں بدل دی گئی تھی، پہلے یہ لوگ انسان تھے، اب یہ بندر بنا دیے گئے ہیں اور سور بنا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل لم يهلك قوما او يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وان القردة والخنازير كانوا قبل ذلك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی نسل چلے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، ان کی نسل نہیں چلتی۔ 3 دن تک وہ لوگ ویسے ہی رہتے ہیں، اس کے بعد ہلاک کر دیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں، ان کی نسل دنیا کے اندر نہیں چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سور، یہ بندر پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج کا انسان کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بندر ہی سے بن کے انسان بنا ہے، نہیں ہے، پہلے ہی سے انسان ہے۔ آج کل کے بندر اور سور کیا وہ ان انسانوں میں سے نہیں ہے جن کی صورتیں بدل دی گئی تھی؟ نہیں، تو ایسی بھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سور اور بندر پہلے ہی سے چلے آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ لگ بھگ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ غریب اجڑ قسم کے لوگ مالدار ہو جائیں گے، جو غریب ہیں مالدار ہو جائیں گے، اپنی دولت پر فخر کریں گے، یہاں تک کہ بکریاں چرانے والے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کریں گے۔ تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو غریب قسم کے لوگ تھے وہ مالدار ہوتے جا رہے ہیں، جو اجڑ قسم کے لوگ تھے آج وہ صاحب قیادت و سیادت ہیں، سردار بنے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ اس کا نظارہ کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ ہاں، ضرورت کے تحت بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جا سکتی ہے، لیکن فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے تو سمجھ جائیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ حدیث آپ کو یاد دلا دوں، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے
کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 8. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں. جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے, پوچھا اسلام کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. پوچھا ایمان کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. پوچھا احسان کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. پھر پوچھا فاخبرنی عن الساعہ, آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جس طریقے سے پوچھنے والے کو نہیں معلوم, اسی طریقے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. فاخبرنی عن اماراتها, آپ مجھے قیامت کی نشانیاں بتلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان, لونڈیاں اپنے آقا کو جنیں گی اور تم دیکھو گے ننگے بدن, ننگے پاؤں, غریب قسم کے لوگ, اجڑ قسم کے لوگ, بکریوں کے چرانے والے, یتطاولون فی البنیان, بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بھگ ہو چکا ہے, ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے قیامت کی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے, ہم اللہ پر ایمان لائیں, اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کریں اور آخرت کی تیاری کریں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھلا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ نیکی جمع کر لیں. میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی اس حصے میں وہ یہ ہے, میں نے کہا امانت مفقود ہو جائے گی, خیانت زیادہ ہوگی, قیامت کی ایک نشانی ہے. کفار کی تقلید کی جائے گی, یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. ایسا ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کیا ہوگا تو اس میں سے بھی لوگ کوشش کریں گے. اگر ان میں سے کسی آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس میں سے بھی لوگ زنا کریں گے, نعوذ باللہ اس برائی میں مبتلا ہوں گے. زلزلوں کی کثرت ہوگی, کہیں کہیں جھٹکے تو نظر آتے ہیں. پھر اسی طرح کہا شکلیں بگاڑ دی جائے گی. قیامت کی نشانی کے طور پر اس کا ظہور تو نہیں ہوا ہے لیکن قیامت کے قریب ضرور ہوگا. اسی طرح کہا کہ غریب قسم کے لوگ, اجڑ قسم کے لوگ, بکریاں چرانے والے لوگ صاحب قیادت و سیادت ہوں گے, بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں گے, بڑی بڑی بلڈنگیں